بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم انوار الحدیث کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اچھے برے نام۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک تمہارے ناموں میں بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے نام اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا اپنے نام اچھے رکھو۔ احمد، ابو داؤد۔ حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو۔ ابو داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو۔ بخاری، مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس شخص کے 3 بیٹے پیدا ہوں اور وہ ان میں سے کسی کا نام بھی محمد نہ رکھے تو وہ بالیقین ایمان و عشق کے تقاضے سے جاہل ہے۔ طبرانی کبیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم برے نام کو اچھے نام سے بدل دیا کرتے تھے۔ ترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام آسیہ تھا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ مسلم۔ انتباہ: جس کا نام عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد المعبود، عبد القدوس یا عبد القیوم ہو اسے رحمان، خالق، معبود، قدوس، قیوم کہنا حرام ہے، اس لیے کہ ان کا اطلاق غیر اللہ پر ناجائز ہے۔ ہاں، اگر عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد العزیز کے قسم کا نام ہو تو رحیم، کریم اور عزیز کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اطلاق غیر اللہ پر جائز ہے۔ عبد المصطفیٰ، عبد الرسول، عبد النبی نام رکھنا جائز ہے کہ اس نسبت کی شرافت مقصود ہے اور عبودیت کے حقیقی معنی یہاں مقصود نہیں ہیں۔ رہی عبد کی اضافت غیر اللہ کی طرف تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بہار شریعت۔ غلام محمد، غلام علی، غلام حسن، غلام حسین وغیرہ جن میں انبیاء، صحابہ یا اولیاء کرام کے نام کی طرف غلام کی اضافت کر کے نام رکھا جائے جائز ہے۔ اسی طرح محمد بخش، نبی بخش، پیر بخش، علی بخش، حسین بخش وغیرہ جن میں کسی نبی یا ولی کے نام کے ساتھ بخش کا لفظ ملایا گیا ہو جائز ہے۔ بہار شریعت۔ محمد نبی، احمد نبی، محمد رسول، رسول اللہ، نبی اللہ یا نبی الزمان نام رکھنا حرام ہے کہ ان میں حقیقتاً ادائے نبوت نہ ہونا مسلم، ورنہ خالص کفر ہوتا، مگر صورت عاذر رہے اور وہ یقیناً حرام ہے۔ احکام شریعت۔ بہار شریعت۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیویوں اور لڑکیوں نیز صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا مبارک، سنجیدہ اور پروقار نام چھوڑ کر آج کل لوگوں نے بازاری عورتوں کے بھڑکدار نام پر اپنی لڑکیوں کا نام رکھنا اختیار کر لیا ہے، جیسے نجمہ، ثریا، مشتری اور پروین وغیرہ۔ ایسا ہرگز نہ چاہیے۔ 2 محبوب قطرے اور 2 قدم۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی شے 2 قطروں اور 2 قدموں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ وہ 2 قطرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان میں سے ایک اللہ عز و جل کے خوف سے بہنے والے آنسو کا قطرہ اور دوسرا راہ خدا عز و جل میں بہایا جانے والا خون کا قطرہ۔ اور وہ 2 قدم جو اللہ عز و جل کو پسند ہیں ان میں سے ایک اللہ عز و جل کی راہ میں چلنے والا قدم اور دوسرا اللہ عز و جل کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے لیے چلنے والا قدم ہے۔ کھانے کا بیان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ تم میں سے جب کوئی شخص کچھ کھانا چاہے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور جب کوئی چیز پینا چاہے تو داہنے ہاتھ سے پیے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کچھ کھائے اور نہ کچھ پیے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلوہ اور شہد پسند فرماتے تھے۔ بخاری شریف۔ اس حدیث کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی حلوہ صرف اس کو کہا جاتا ہے کہ جو محسوس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور میٹھا و چربی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مجمع البحار میں ہے، یعنی حلوہ کا ترجمہ محض شیرنی کرنا صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، اور اسی بازو سے اپنے کو بچاتی ہے جس میں بیماری ہے تو وہ کھانے میں پہلے پڑ جاتا ہے، لہذا اسے پوری ڈبو دو۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا، اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے اور خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ بخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ درمیان ہی میں یہ دعا پڑھ لے۔ ترمذی۔ حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین۔ ترمذی، ابو داؤد۔ انتباہ: بغیر دسترخوان خوانوں پر اشعار بعض دسترخوانوں پر اشعار لکھے رہتے ہیں، ان کا بچھانا اور ان پر کھانا منع ہے۔ بہار شریعت۔ اپنے آپ کو رضائے الہی کے لیے وقف کرنے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو دنیا سے کٹ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ عز و جل اس کے ہر کام میں کفایت فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ عز و جل سے کٹ کر دنیا کی طرف آئے گا، اللہ عز و جل اسے دنیا کے سپرد کر دے گا۔ پینے کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں کوئی چیز نہ پیو، بلکہ دو دو تین تین مرتبہ میں پیو، اور جب پیو بسم اللہ کہہ لو، اور جب منہ سے ہٹاؤ تو الحمدللہ کہو۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پینے میں 3 بار سانس لیتے تھے، اور امام مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ حضور فرماتے تھے اس طرح پینے میں زیادہ سرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید و خوشگوار بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن میں سانس لینے اور پھونکنے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر ہرگز کوئی شخص نہ پیے، اور جو بھول کر ایسا کر گزرے تو وہ کہہ کر دے مشکوہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی جب بھول کر پینے میں کہہ کرنے کا حکم ہے تو قصداً پینے میں بدرجہ اولا یہ حکم ہوگا۔ اشاعت المعاد جلد سوم صفحہ 522۔ بینائی تیز کرنے والی چیزیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا باعث ہیں: قبلہ رخ بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزے کی طرف نظر کرنا، اور لباس کا پاک و صاف رکھنا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ الکبی کے ارشاد کے مطابق سبزے کا نظارہ بھی نگاہوں کی تیزی کا باعث ہے۔ سبز رنگ کی تو کیا ہی بات ہے، ایک روایت کے مطابق سبز گنبد والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام رنگوں میں سبز رنگ سب سے پیارا تھا۔ لباس۔
حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ وہ بہت پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ احمد مشکوہ۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، اور اس کے شملے کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو۔ بہقی مشکوہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کرتا پہنتے تو داہنی جانب سے شروع فرماتے۔ ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کا تہبند آدھی پنڈلیوں تک ہے، اور آدھی پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان ہو، جب بھی کوئی حرج نہیں۔ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے۔ حضور نے اس جملے کو 3 بار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا جو تہبند یا پجامے کو تکبر سے گھسیٹتا چلے۔ ابو داؤد۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندہ کے لباس اور وضع سے ظاہر ہو۔ ترمذی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی یہاں سے معلوم ہوا کہ نعمت کو پوشیدہ کرنا اور چھپانا جائز نہیں، اور گویا نعمت کی ناشکری کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باریک کپڑے پہن کر حضور کے سامنے آئیں۔ حضور نے ان کی جانب سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ ہرگز نہ دکھائی دینا چاہیے سوائے اس کے، اور اشارہ فرمایا اپنے منہ اور ہتھیلیوں کی جانب۔ ابو داؤد مشکوہ۔ حضرت علقمہ بن ابو علقمہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں کہ حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باریک دوپٹہ اوڑھ کر آئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دوپٹہ پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ اڑا دیا۔ مالک مشکوہ۔ انتباہ: آج کل عورتیں بہت باریک اور چست کپڑا پہننے لگی ہیں جس سے بدن کے اکثر اعضاء ظاہر ہوتے ہیں۔ عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا حرام ہے۔ آج کل مرد بھی اسٹیبل وغیرہ کا ہلکا تہبند پہننے لگے ہیں جس سے بدن کی رنگت جھلکتی ہے اور سطر نہیں ہوتا۔ مردوں کو بھی ایسا تہبند حرام ہے۔ بعض لوگ اسی کو پہن کر نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ سطر عورت نماز میں فرض ہے۔ اور بعض لوگ دھوتی باندھتے ہیں۔ دھوتی باندھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور اس سے سطر بھی نہیں ہوتا کہ چلنے میں ران کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے، اور نکر جانگیا پہننا کہ جس سے گھٹنا کھلا رہتا ہے حرام ہے۔ پیلیا یرکان کے 2 علاج: بھنے ہوئے چنوں پر اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک بار یا 3 بار پڑھ کر دم کر دیجیے، اور تھوڑے تھوڑے کھاتے رہیے۔ گنے کو رات شبنم میں رکھ دیجیے اور صبح استعمال کر لیجیے۔ جوتا پہننا: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو حضور نے فرمایا کہ جوتے بکثرت استعمال کرو، اس لیے کہ آدمی جب تک جوتا پہنے رہتا ہے وہ سوار کی طرح ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کا اتارے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو حکم فرماتے تھے کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں رہیں۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد۔ انگوٹھی: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ مسلم شریف۔ یعنی مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتوں کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور اشال المعاد جلد سوم سواد 559 میں ہے، یعنی سونے کی انگوٹھی کی حرمت مردوں کے لیے ہے لیکن عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا،
اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جہنم کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو کسی نے اس شخص سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو، کسی اور کام میں لانا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دی ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے فرمایا جو پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا کہ کیا بات ہے کہ تجھ سے بتوں کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو۔ اس شخص نے وہ انگوٹھی بھی پھینک دی۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ فرمایا چاندی کی بناؤ اور ایک مسکال پورا نہ کرو، یعنی وزن میں پورا 4.5 ماشا نہ ہو بلکہ کچھ کم ہو۔ انتباہ، مردوں کو ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا یا چھلے پہننا یا ایک سے زائد نگینے والی انگوٹھی پہننا اگرچہ چاندی کی ہو ناجائز ہے بہر شریعت۔ حجامت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی انبیاء سابقین علیہ السلام کی سنت ہیں: ختنہ کرنا، منہ زیر ناف موڑنا، مونچھیں کتروانا، ناخن ترشوانا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ بخاری مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مونچھیں کاٹنے، بال تراشنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور منہ زیر ناف موڑنے میں ہمارے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا ہے کہ ہم 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، یہ 40 دن کے اندر ہی اندر ان کاموں کو ضرور کر لیں۔ مسلم شریف۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی 40 روز سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے، اور اگر اس سے کم میں کرے تو افضل ہے۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مونچھ اور ناخن ہر جمعے کو کاٹتے تھے، اور ہر 20 روز پر منہ زیر ناف موڑتے تھے، اور ہر 40 روز بعد بغل کے بال اکھاڑتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو سر منڈانے سے منع فرمایا۔ نسائی مشکوہ۔ انتباہ، ناخن تراشنے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ترتیب مروی ہے کہ داہنے ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی پر ختم کرے، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے، پھر داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن تراشے بہر شریعت۔ آج کل عورتیں سر کے بال کٹوا کر لونڈوں کی شکل اختیار کرنے لگی ہیں، یہ سخت ناجائز و گناہ ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ سنت یہ ہے کہ مرد پورے سر کے بال منڈائے یا بڑھائے اور مانگ نکالے۔ فتاوی عالمگیری مصری جلد 5/312 میں ہے، اور سید الفقہاء ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے تفسیرات احمدیہ سواد 31۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔